سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اس کے اندر قرآن پاک اردو اور رومن اردو لینگویج میں موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، عقائد موجود ہے، مسئلے مسائل موجود ہیں۔ ضرور ڈاؤن لوڈ کریے اور شیئر کریے۔ ہیلو، ہاں کون؟ طارق صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں جناب طارق صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں جی، میرا نام محمد شاہنواز ہے، اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک سے تعلق ہے میرا۔ ہاں تقلید پہ بحث کر سکتے، گفتگو کر سکتے آپ؟ کس پہ؟ تقلید پر، تقلید ائمہ پر ہاں گفتگو کر سکتے آپ مجھ سے؟ تو ہم کرتے ہی نہیں ہے، تو ہم آپ سے گفتگو کیوں کریں گے؟ جو تکلیف کرتا ہے اس سے آپ گفتگو کرو۔ آپ نہیں کرتے مطلب ہم تو تکلیف کرتے ہی نہیں ہے، تو گفتگو کا مطلب ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ رد کریے گا، ہم اس کو ثابت کریں گے۔ ہمیں نہ رد کرنا ہے نہ وہ ثابت کرنا ہے۔ نہیں کر سکتے، نہ نہیں کر سکتے، جب ہم تکلیف کرتے ہی نہیں ہے تو نہیں، ہم رد اس بھی سے نہیں کر گفتگو سکتے، کیسا؟ رد بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ رد جب ہوگا جب وہ ثابت ہو۔ اچھا، جو چیز ثابت ہو اسی کا رد کیا جاتا ہے؟ ہاں جو چیز ثابت ہو اسی کا رد کیا جاتا ہے صرف؟ بھائی جو ثابت ہوتا ہے جو چیز، اس کو اگر کوئی نہ مانے تو اس پہ ہوتی ہے ڈبیٹ۔ جس چیز ثابت ہی نہ ہو اس پہ ہم کیوں اپنا وقت ضائع کریں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، اپنا وقت ہم کیوں ویسٹ کریں اس چیز پر جس چیز کا ہمیں علم ہی نہیں ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، جو چیز ثابت ہوتی ہے صرف اسی کا رد کیا جاتا ہے کیا؟ کیا جو چیز ثابت ہوتی ہے صرف اسی کا رد کیا جاتا ہے کیا؟ جو چیز ثابت ہوتی ہے اس پہ عمل ہوتا ہے۔ نہیں، رد کس کا کیا جاتا ہے؟ رد کرتے ہیں اس کے منکر، رد جیسے کس کا کیا جاتا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ آپ ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ رد کس کا کیا جاتا ہے؟ باطل کا۔ آپ ہمیں باطل سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، آپ کے افکار، آپ کے عقائد باطل ہیں، آپ کا مذہب باطل ہے، تو رد کریے آپ، آئیے ہم دلائل دیتے ہیں۔ ہاں ہم دلائل اس بات نمبر یہی ہے آپ کا؟ ہاں یہی ہے، بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے۔ نہیں آپ بھاگیے، آپ بھاگیے مت۔ نہیں یہ آپ کی خواہش پوری ہوگی۔ نہیں آپ بھاگیے، آپ کیوں بھاگ رہے؟ آپ کو نہیں آتا تو آپ بول دیجیے مجھے نہیں آتا۔ کیا ہمیں سب کچھ آتا ہے؟ تو آپ آ جائیے، گفتگو کر لیجیے۔ ہمیں سب کچھ کیا؟ تو آپ بھاگ کیوں رہے؟ آپ گفتگو کر لیجیے۔ گفتگو میں نہیں کروں گا۔ کیوں؟ آپ نہیں آتا؟ آپ کو نہیں آتا کیا؟ کیونکہ میں ابھی کام میں بزی ہوں۔ کس ٹائم آپ بولیے؟ ٹائم بتائیے، ٹائم بتائیے۔ ٹائم ابھی 2-3 دن ہم بزی ہیں تھوڑا۔ نمبر یہی ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جمشید پور کا رہنے والا ہوں۔ اچھا جمشید، اچھا بالکل ہم آپ سے بات کریں گے۔ کب کریں گے؟ کب کریں گے؟ ہم آپ سے کریں گے 21 تاریخ کو بات، نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ بالکل ہم آپ سے بات کریں گے، کیونکہ آپ کا جو لہجہ ہے نا، تیاری کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ نہیں کوئی تیاری نہیں ہے، وہ تو ہم کام میں بزی نہ ہوتے۔ ایک منٹ میں آپ جو ہے نا بھاگ جاتے فون کاٹ کے۔ نہیں بالکل نہیں، اللہ کرم ہے، الحمدللہ، غیر مقلد کو بھگا کے مارتا ہوں میں۔ بالکل ہمیں معلوم چل گا آپ کی، میں بھگا کے مارتا ہوں غیر مقلدوں کو۔ کتنا آپ کے پاس نالج ہے سب پتہ چل گیا ہمیں۔ میں نے بھگا کے مارا، سمجھے؟ دیکھو اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسا مطلب علم دیا ہے کہ ہم واقعی سے جو ہے پہچان جاتے ہیں کہ سامنے والے کو کتنا علم غیب دیا ہے کیا آپ کو؟ علم غیب دیا ہے؟ سے پتہ چل جاتا ہے میرے۔ نہیں آپ نے کہا نا پہچان جاتے، علم غیب دیا ہے؟ ہاں تو علم غیب صرف اللہ کو ہے۔ تو کیسے پہچان جاتے ہیں آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے۔ وہی تو آپ بغیر دیکھے بغیر جانے کیسے پہچان جاتے ہیں؟ گفتگو سے پہچان جاتے ہیں، جیسے ہاں وہی نا، تو آپ نے دیکھا نہیں ہے کبھی سنا نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ پہچان جا رہے، تو کیا آپ کو علم غیب ہے کیا؟ گفتگو سے پہچان جاتے ہیں، گفتگو۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ تھوڑے سے پڑھے، اگر آپ نے دنیاوی نالج حاصل کی ہوتی تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ کیسے پہچان ہوتی۔ دینی نالج زیادہ، آپ صرف مدرسے میں آپ نے کچن دیکھی اور بیت الخلا دیکھا، اس کے آگے آپ دینی نالج زیادہ افضل ہے یا دنیاوی نالج ہے؟ دونوں ضروری ہے۔ نہیں، افضل کون ہے؟ افضل دینی، اس کے بعد دنیا۔ پھر آپ کیسے توہین کر رہے دینی نالج کے؟ معلوم کیا ہم توہین نہیں کر رہے، ہم توہین نہیں کر رہے، توہین نہیں کر رہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ کو نہ تو اس کا علم ہے
نہ تو آپ کو دینی علم ہے نہ دنیاوی علم ہے. نہیں, ابھی آپ دینی نالج کی توہین کی ہے آپ نے. ہاں ابھی آپ نے توہین کیا, ریکارڈ ہے یہ بات. توبہ کریے, آپ اس سے توبہ کریے اس سے آپ. ٹھیک ہے ٹھیک. آپ نے ابھی دینی نالج کی توہین کی ہے بھائی, ایسے غیر مقلد ہو. اچھا, آپ دینی نالج کو ایسے اتنا چھوٹا سمجھتے ہو, گرا ہوا سمجھتے ہو. یہی سکھایا جاتا ہے آپ کو غیر مقلد مذہب میں؟ کیا سکھایا جاتا ہے کہ آپ دینی نالج کی توہین کریں اس طریقے سے؟ نہیں, یہ بالکل نہیں سکھایا جاتا ہے. تو آپ نے کیسے توہین کیا ابھی؟ ہم نے بالکل, آپ ثابت توبہ کریے, آپ توبہ کریے, ثابت کریں کون آپ سی اس سے توبہ توہین کریں. ریکارڈ ہے, سننے والے سنیں گے, ہم اس کو ڈالیں گے تو. ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے, توبہ کریے آپ. بالکل ڈالنا. آپ کے مذہب میں نہیں سکھایا جاتا ہے, دنیاوی نالج کو زیادہ بہتر بتایا جاتا ہے. نہیں کیا توہین کی ہم نے, یہ بتاؤ. ہاں, اور ریکارڈ وہ سنیں گے, سننے والے نہیں تو بتاؤ نا کیا توہین کی ہم نے. آپ کے الفاظ میں گندے ہیں کہ میں نہ تو آپ کو دینی علم ہے نہ دنیاوی علم ہے. ابھی آپ نے دینی نالج کی توہین کی ہے, سمجھے؟ اب دنیاوی نالج کو بڑھا کر بتایا ہے. ہاں, یہ ہے آپ کا مذہب, گندا مذہب, یہ آپ کا گندا مذہب ہے. دینی نالج افضل ہے, دنیاوی نالج جو ہے اس کو حاصل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ اتنا گرا ہوا سمجھ رہے ہیں. اب ہمارے علاقے میں ایک بھی مسلم ڈاکٹر نہیں ہے. آپ نے اتنا گرا ہوا سمجھا دینی نالج جو ہے نرس نہیں ہے, اس پہ آپ تعلیم نہیں دو گے. میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ نے کتنا گرا ہوا سمجھا ابھی. نہیں, صرف جو ہے آپ گدھا بنائیں گے نہ. آپ کو قرآن و حدیث والا گدھا ہے, لے لیجیے. آپ قرآن و حدیث کے دینی نالج والا گدھا آپ نے کہا, دینی نالج والے کو گدھا کہا آپ نے. دینی نالج والے کو گدھا کہا آپ نے. اگر آدمی کو کتابوں کا علم ہو جائے, گدھے پر اگر بہت ساری کتابیں لا دو, ابھی آپ نے دینی نالج والے کو نہیں بن جاتا ہے. کریے آپ اس سے, آپ دینی نالج والے کو گرا رہے ہیں. ثابت کریں آپ کون سی توہین کی ہے. ابھی آپ ثابت کریں. ابھی آپ نے کہا ہے, آپ ثابت کریں نا. ارے تمہاری زبان سے ثابت ہو رہا ہے سب کچھ. سننے والے سنیں گے, تمہاری زبان سے ثابت ہو رہا ہے. ہاں, سننے والے سنیں گے. کیسے گرے ہوئے کون ہو تم لوگ؟ تم کو دینی نالج کی اتنی تم توہین کرتے ہو, کوئی اہمیت نہیں. آپ ثابت کریں نا. کیا ثابت کرے, تم خود زبان سے کہہ رہے ہو ابھی. ایسے گرے ہوئے قوم ہو تم لوگ, کتنے بدترین قوم ہو. شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. کہاں گئے غیر مقلد؟ ہیلو جاؤ تم دنیاوی نالج حاصل کرو, سمجھے؟ تم کو دینی نالج سے کیا تعلق؟ جاؤ تم دینی نالج حاصل کرو, تم کو دینی نالج سے کیا تعلق؟ ہاں, آپ کو تو ہے. آپ نے تو ابھی توہین کیا نا, توبہ بھی نہیں کر رہا. ثابت کرے نا, ثابت کرے. تمہاری زبان ثبوت ہے تمہارا. ثابت کرے نا, تم نے اپنے زبان سے بھی قبول کیا ہے. ثابت کرو, ثابت. ایسے بات نہیں ہوتی. ثابت کرو. پاگل ہو, کیسے پاگل ہو؟ اپنی زبان سے اقرار کر رہو, پھر کہہ رہے ثابت کرو. ثابت کرو نا. اقرار کے بعد ثبوت مانگا جاتا ہے. ارے ثابت کرو نا. اقرار کے بعد ثبوت مانگا. آپ نے ہم سے پوچھا کہ دینی نالج کیا ہے حاصل کرنا, تو ہم نے کہا افضل, اس کے بعد دنیاوی نالج. آپ نے کہا گدھا بنا رہے ہیں, آپ گدھا بنا رہے ہیں. آپ گدھا ہی بناتے ہیں, آپ جو ہے گدھا ہی بناتے ہیں. کہا آپ نے قرآن و حدیث کا علم نہیں دیتے, اپنے ملاؤں کا علم دیتے ہیں. یہ ثبوت ہے. اپنے گمراہ پیروں کو بلاتے ہیں. ثبوت آپ کے فوائد فریدیہ میں لکھا ہوا ہے ثبوت لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, یہ لکھا ہے. احمد رضا نے اپنی کتاب میں لکھا, کون سی کتاب میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کی قبر میں پیش کی جاتی ہیں. کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ واصل کرتے ہیں. کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے. ہاں, جاہل ہو جاہل تم. ملفوظات اعلیٰ حضرت جاہل ہو. یہ کس کی کتاب ہو؟ احمد رضا خان. جاہل ہو تم, جاہل. سنیں گے تم کو خبر پجاری سمجھیں گے. ان کی کتاب نہیں ہے, جاہل ہو تم. اچھا, تم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ملفوظات اعلیٰ کی کتاب ہے. ہاں, جاہل ہو تم, جاہل. تو کس کی کتاب ہے؟ تم بتاؤ نا, تم دلیل لے تھے نا. بتاؤ کس کی کتاب ہے, تم بتاؤ. اچھا, یعنی کہ وہ احمد رضا کی نہیں ہے. نہیں, ابھی تم تو ثابت کر رہے تھے نا. بتاؤ کیا تم بتاؤ. ابھی تم بول رہے تھے نا آپ انکار کر دو, ہم ثابت کر دیں. نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا, نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. ایسے جاہل لوگ ہو تم لوگ, اندھی تقلید کرتے ہو کیا؟ ہاں, سنی سنائی بات پہ عمل کرتے ہو خالی. کیا تحقیق کیا کرو, سنی سنائی بات پہ مت چلا کرو. اچھا, ایسے سنی سنائی پہ اندھی تقلید کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اچھا, جیسے تم پہلے سے ہو. اچھا
جاؤ پتا کرو ملفوظات کس. ہو گیا؟ ہاں بولو. ہو گیا؟ ہاں بولو نا, کچھ بولنا ہے. ارے بھائی ہیلو 120 روپے دیے 16 کے بھاؤ سے بولا ہوا. ہیلو غیر مقلد. نہیں ہے. او غیر مقلد 120 ہوگا. 120 تو ہم نے دے ادھر. او 24 120 نے 24. اچھا آپ ہمیں سورہ فاتحہ سنا سکتے ہیں؟ آپ کو نہیں آتا کیا؟ نہیں مجھے آپ سے سیکھنا ہے. آپ مجھے استاد مان رہے ہو؟ ہاں ہاں بالکل ہم مان رہے ہیں. آپ سبحان سورہ اللہ. فاتحہ سنا دیں. آپ گمراہ ہو چکے ہو. مبارک. سورہ فاتحہ سنا دیں آپ. آپ گمراہ ہو چکے ہو, مبارک ہو آپ کو. کیونکہ آپ ہمیں مشرک بھی مانتے ہو اور مشرک کو استاد بھی بنا رہے ہو. ہاں تو مشرک کو استاد بنانا کیا ہے؟ یعنی کہ آپ مشرک ہیں؟ آپ لوگ مانتے ہیں نا. ثابت کریں آپ مشرک ہیں. آپ نہیں آپ مانتے ہیں نا. کیسا؟ آپ ہمیں مشرک کہتے ہیں نا. اگر آپ کا عقیدہ مانتے ہیں, نہیں مانا مانتے ہے تو ہم بے شک مشرک مانیں گے. تو آپ مشرک کو استاد بنا رہے ہیں, آپ تو گمراہ ہو گئے. ہاں آپ مشرک کو استاد ہم تو یہ جان رہے ہیں کہ آپ کچھ پڑھے لکھے ہیں. نہیں آپ ابھی استاد بولے مجھے. ہاں آپ نے ابھی مجھے استاد مانا تو آپ مشرک کو استاد بنا رہے ہیں. مشرک میں نے تو سننے کے لیے کہا ہے آپ سے. ابھی آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا ریکارڈ ہے. چلو سنا یہ بات ریکارڈ ہے. چلو آپ مجھے استاد مانا ہے. فالتو کی بات چھوڑیں, سنا. پہلے تو آپ توبہ کریں گمراہی سے نا. پہلے آپ گمراہی سے توبہ کریں. آپ گمراہ ہو چکے. اچھا کیسے؟ آپ نے مجھے استاد مانا ابھی. ہاں ٹھیک ہے. ہاں تو آپ گمراہ ہو چکے. آپ مشرک کو استاد مانتے ہیں. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کس کی دلیل؟ ہاں کس کی دلیل؟ اگر جیسے ہم گمراہ ہیں تو کس بیس پہ ہیں بتائیے. ارے کتنے بار بولا تو سنتے نہیں ہو کیا؟ ہاں سنتے نہیں ہو کیا؟ ہاں میں نے کتنے بار کہا تم ہمیں مشرک بھی کہتے ہو, اپنا استاد بھی مان رہے ہو. چلو آپ مشرک ہیں. ٹھیک ہے. آپ گمراہ ہو چکے ہو آپ. ہیلو غیر مقلد کہاں بھاگے؟ او غیر مقلد. ہیلو ہاں کس بیس پہ مانتے ہو؟ کس بیس پہ مانتے ہو؟ تو آپ اللہ کی ذات میں شریک کرتے ہیں. تعریف کیا شرک کی؟ جیسے اپن تحیات پڑھتے تو اس میں ہے کہ اللہ میں ساری میری بدنی عبادتیں مالی عبادتیں اس کے لیے اللہ کے لیے ہے. تو بدنی عبادت میں اپنی زبان بھی آ گئی. اپن کہتے ہیں نا, آپ لوگ کہتے ہیں یا وہ اصل مدد. اچھا شرک کی خواجہ مدد. شرک کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارنا. اللہ کے علاوہ کسی کو بھی ابھی آپ نے مجھے پکارا تو آپ مشرک ہو گئے. اس کو شرک کہتے ہیں. آپ نے بھی مجھے پکارا تو آپ مشرک ہو گئے. یہ تو فون پہ بات ہو رہی نا. نہیں پکارنا آپ نے کہا نا, تو پکارنا. اگر میں آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے کہتا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام شاہ نواز ہے. ہاں اگر میں یہاں سے فون پہ نہیں ایسے ہی خالی بیٹھ کے یا کہتا یا شاہ نواز المدد میری مدد کرو تو یہ شرک ہوتا. ہاں تو یہ تعریف کس کتاب میں لکھی ہے شرک کی؟ کیسا؟ یہ جو آپ نے اس کو شرک کہا ہے تو یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ ابھی ہم نے تحیات آپ کے سامنے بتائی ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ تمام بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. یعنی مدد مانگنا عبادت ہے. کسی سے مدد مانگنا عبادت ہے. پکارنا عبادت ہے. پکارنا عبادت ہے جی. اچھا حوالہ چاہیے؟ سنیے رکیے نا, میں آپ سے بول رہا ہوں. حضرت عمر نے کہا تھا مدینہ ابھی قرآن بول لینے دیجیے. بول لینے دیجیے. نہیں یہاں وہاں نہیں ہم بھاگنے دیں گے. پکارنا عبادت ہے, اس کا انکار کریں آپ. میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں. پکارنا عبادت نہیں ہے. اچھا اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء هو العبادہ. دعا پکارنا ہی عبادت ہے. دعا کسے کہتے؟ دعا کی تعریف سنو. پکارنا. دعا کی تعریف بتاؤ. کیسا؟ دعا کسے کہتے ہیں؟ پکارنا ہی عبادت ہے. ترمذی شریف میں حدیث ہے. دعا کسے کہتے ہیں؟ دعا کی بات کر رہے ہیں نا آپ. دعا کی تعریف سنو نا. دعا کہہ رہے ہو نا آپ. دعا عبادت ہے. ہاں دعا کی تعریف کیا ہے؟ وہ آپ کریں گے نا.
وہ آپ کریں گے. ابھی آپ کو دلیل تو آپ بھی آپ اپنے شرک کو چھپانے کے لیے کہیں اس کی تعریف اس کی تعریف نہیں یہ نہیں تعریف کرنا ضروری ہے. نہیں, اللہ کے نبی کی جو بات ہے اپن اس کو آنکھ بند کر کے تسلیم کرتے ہیں. اپن اس پہ یہ کیل وکال نہیں کرتے یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے. سنیے بات سمجھے آپ. تو میں نے ابھی التحیات بتائی اس میں کیا ہے, تمام بدنی اور مالی عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کی. بول لیجیے آپ. تو آپ مالی جو مال خرچ کرتے ہیں غیر اللہ کی نظر و نیاز کے لیے ہے نا, جیسے کہ آرمی کرتے ہیں, یہ سب خرافات شرک ہے, شرک و بدعت ہے. جیسا کہ اب رک جائیے, ہو گیا. ہاں ہو گیا. سنیے آپ, سنائیے. چیزوں میں فرق کرنے کے لیے, اس میں تمیز کرنے کے لیے تعریف جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ دنیاوی نالج کی بات کر رہے تھے, دنیاوی نالج میں بھی ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے ڈیفینیشن کے ذریعے سے. تو آپ دنیاوی نالج والے ہو کر بھی ایسا سوال کر رہے ہیں. تعریف آپ کو جاننا ضروری ہے. آپ دعا کی تعریف بتائیے, کسے کہتے ہیں دعا؟ ہیلو, ہاں دعا کی تعریف سنائیے. جیسے ہم نے التحیات پڑھی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تمام بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے. دعا کی تعریف کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ دعا کی تعریف کیا ہے؟ ابھی آپ دعا سے استدلال کر رہے تھے نا. ہاں, ابھی آپ دعا سے استدلال. اللہ کے نبی نے فرمایا پکارنا ہی عبادت ہے. ہم تو اللہ کے نبی کی بات مانیں گے, آپ کی بات ہم نہیں مانیں. اللہ کے نبی نے پکارنا فرمایا یا دعا فرمایا؟ ہاں, اللہ کے نبی نے دعا کو عبادت کہا ہے یا پکارنے کو کہا ہے؟ پکار کیسے کہتے ہیں؟ اچھا یہ بتائیے آپ ہمیں. پکارنا تو کوئی بھی کسی کو پکارے. جیسے مکہ کے مشرک تھے, مکہ کے جو مشرکین مکہ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ پکارتے ہی تو تھے. وہ کیا کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تک کے قریب کر دیں. ہاں تو وہ عبادت کرتے تھے نا. ہاں, تو وہ پکارنا ہی تو عبادت ہے. پکارنا نہیں ہے نا, وہ صرف پکارنا نہیں ہے, وہ پکارنے کے ساتھ عبادت ہے. تو ہم آپ سے, میں آپ سے ایک دم یہ کہاں لکھا ہے کہ پکارنا؟ تھوڑا رک جائیے, ایک منٹ میری بات سن لیجیے. نہیں, ہم آپ کی غلط بات نہیں سنیں گے. یہ بتائیے پکارنا عبادت نہیں ہے, یہ غلط ہے, آپ ثابت کریں. چلیں. یہ تو ہر عقل والا بندہ سمجھ سکتا ہے. کوئی کسی کو پکارا اے زید, یہ عبادت ہو جائے گا کیا؟ ہاں. کیسا؟ کسی نے کسی کو پکارا اے زید, آپ نے یا غوث مدد کہا تو آپ نے یہ پکارا. ہاں, تو یہ کیا ہے؟ کیا آپ نے یا غوث مدد کہا تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک نہیں ہے؟ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اچھا, تو کفار مکہ بھی پھر مشرک نہیں ہوئے؟ وہ بھی تو یہی کرتے تھے نا, وہ کہتے تھے ہم نہیں کرتے لیکن یہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں. وہی عقیدہ آپ کا ہے. اس آیت کے تحت میں تمہارے ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ عبادت کرتے تھے بتوں کی مورتی بنا کر, صورت بنا کر. تو کیا کرتے تھے؟ پکارتے تھے نا, پکارتے تھے نا. سنیے, پہلے آپ شرک کی تعریف کو, ڈیفینیشن کو سمجھیے. کسی کو خدا مان کر پکارنا یہ شرک ہوگا. تو وہ خدا نہیں مانتے تھے. وہ خدا مانتے تھے, بالکل مانتے تھے. عبادت سمجھتے تھے اس کو, نہیں مانتے تھے. مستحق خدا نہیں مانتے تھے وہ. آپ غلط کہہ رہے ہیں. ایک منٹ, عبادت کے لائق بھی نہیں سمجھتے تھے. عبادت کے لائق بھی نہیں سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے ہم نہیں پکارتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. اس کا جواب دیجیے نا, اس کا جواب دیجیے کہ وہ اس کی عبادت نہیں کرتے تھے. کن کی؟ بتوں کی. ہاں کرتے تھے. ہاں, یہ ان کا شرک تھا. ہاں, تو وہ کیسے عبادت کرتے تھے؟ اچھا آپ بتائیں. مورتی بنا کر. کن کی مورتی بناتے تھے وہ, یہ بھی بتاتے ہیں تھوڑا. جس کی بھی بنائے وہ, ابراہیم کی, اسماعیل کی, ان کی نیک لوگوں کی جو آپ کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, کسی کی بھی. ہم مورتی کہاں بناتے ہیں؟ ہم مورتی بنا کے عبادت کرتے ہیں کیا؟ آپ تو قبریں پوجتے ہیں نا. کیسے پوجنا کسے کہتے ہیں؟ پوجنے کی تعریف بتائیے نا آپ. کیسا پوجنے کی تعریف بتائیے نا, کیا ہے پوجنا کسے کہتے ہیں؟ جیسے احمد رضا نے ترجمہ کیا ہے, یہ پوجنے کی تعریف پوجا کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں. ہاں, تو پوجنا کہتے کہ پوجنا, ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہم تو احمد رضا صاحب نے, امام احمد رضا خان نے تو کہہ دیا ہم اللہ ہی کی عبادت. امام احمد رضا مشرک کی بات نہیں چلے گی. دیکھیے, گالی گلوچ مت کریے. مشرک گالی گلوچ مت. اور اگر ہم اس کو اطمینان سے بات کریے, اگر ہم ان کو کتا بھی کہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو مدینے کا کتا بھی بولا. اطمینان سے بات کریے, گالی گلوچ میں نہیں. گالی گلوچ نہیں کر رہے, ہم نے صرف ان کو مشرک کہا ہے. میں آپ سے اچھا یہ بات کہو, بات سنیے تو. ایک منٹ, مشرک کہنا گالی ہے, یہ ثابت کریں آپ. بات سنیے. مشرک کہنا گالی ہے. رک جائیے, بہت اطمینان رکھیے یار, اب کیسے پریشان ہو جاتے ہیں.
مشرک کہنا گالی ہے یہ بتائیے یار، کیسے جانور ہو کیا؟ انسان ہو نا، آرام سے سنو. مشرک کہنا گالی ہے؟ جانور ہو کیا؟ جانور ہو کیا؟ اطمینان سے سنو نا، پہلے میں سن رہا ہوں تم کو، میں برداشت کر رہا ہوں تم کو. سنو، میں آپ سے مہذب انداز میں پوچھ رہا ہوں، پوجنے کی تعریف کیا ہے؟ تو آپ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. آپ کو نہیں معلوم تو بول دیجیے. پوج لفظ کون سا ہے؟ ہندی ہے، انگلش ہے؟ ٹھیک ہے، آپ عبادت کی تعریف کر دیجیے. وہی عبادت، وہی پوجنا ہے. عبادت ہی پوجنا ہے تو آپ عبادت کی تعریف پکارنا ہی عبادت ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ مدد، یہ کہاں لکھا ہے؟ پکارنا لکھا ہے. بتائیے کون سی حدیث؟ ترمذی شریف اٹھائیے، حدیث پڑھی نا، حدیث پڑھی. حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عربی کے پڑھے کہ دعا ہی عبادت ہے. دعا عبادت ہے. ہاں، تو دعا کسے کہتے ہیں؟ اپنے رب سے پکارنا، اس سے مانگنا، رب کو فریاد کرنا. یہ صحیح کہا آپ نے ابھی، رب کو پکارنا. اب اگر ہم کسی اور کو پکارے تو کسی اور کو پکارے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ کچھ نہیں ہوگا، شرک نہیں ہوگا. وہ رب کو پکارنا نہیں ہے نا. تو کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ وہ رب مانتے تھے، عبادت کے وہ رب نہیں مانتے تھے، بالکل عبادت کرتے تھے. آپ عبادت کرتے تھے نا، وہ رب نہیں مانتے، عبادت کرتے تھے نا. پکارنا ہی تو عبادت ہے میرے بھائی. یہ کہاں لکھا پکارنا عبادت ہے؟ یہ کہاں لکھا؟ کس حدیث میں ہے؟ کس حدیث میں؟ اسی ترمذی میں. اور نعمان بشیر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اور اس کے بعد آپ نے بطور دلیل قرآن پاک کی آیت پڑھی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. ہے نا کہ جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، تمہارے رب کا یہ فرمان ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، سنوں گا. اور جو لوگ گھمنڈ میں آ کر کے میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، وہ ان قریب ذلیل و خوار ہو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے. ٹھیک، یہ ہے پوری حدیث. اب سنو جی. حدیث پاک میں دعا کو عبادت کہا ہے. اب دعا کی تعریف کر دیجیے نا. دعا کیا ہے؟ پکارنا عبادت نہیں ہے. دعا پکارنے کو کہتے ہیں، صرف پکارنے کو دعا کہیں گے. پکار کیا ہے؟ اچھا یہ بتائیے آپ. نہیں، صرف پکارنے کو دعا کہیں گے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیا؟ صرف کسی کو کوئی پکارا تو وہ دعا ہو. اپن دعا کرتے ہیں تو کیا؟ نہیں، آپ یہ بتائیں نا دعا. نہیں، ایک منٹ، ابھی فیصلہ ہو جائے گا. جیسے ہم نے ہاتھ اٹھائے اور ہم نے کہا یا اللہ پاک ہماری یہ مدد کر دو، تو ہم نے یہ پکارا، کس کو پکارا؟ رب کو پکارا نا. ہم نے اپنے رب کو پکارا، لائق سمجھ کر پکارا. ٹھیک ہے. ہاں، اور عبادت کے لائق سمجھ کر. ہاں. اور کفار مکہ کہاں سمجھ کے پکارتے تھے؟ عبادت کے لائق سمجھ کر. وہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبد الا وہی نا، نعبد عبادت کرتے ہیں. ہاں، وہ عبادت کرتے تھے، ہے نا. اللہ ذلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کے قریب کر دیں. تو وہ عبادت کرتے تھے. ہاں، کس کی عبادت کیسے کرتے تھے؟ وہ نماز پڑھتے تھے ان کے نام کی. ہاں، جس طریقے سے بھی عبادت کا لائق سمجھنا عبادت کرنا ہے. نہیں، لائق نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ہمیں قریب کر دیں اللہ کے. آپ سمجھے نہیں؟ آپ کے ابن کثیر نے لکھا ہے. سنو پہلے، سنیے، آپ کے ابن کثیر نے لکھا ہے عبادت کے لائق سمجھتے تھے وہ. قرآن کیا بول رہا ہے اس کے بارے میں؟ یعنی آپ ابن کثیر کو چھوڑ دیے؟ نہیں، قرآن ہم آپ ہمارے لیے فاسق ہیں. دیکھو پہلے قرآن کا اصول سمجھا. نہیں، ابن کثیر نے کہا. قرآن کا ایک منٹ قرآن کا اصول سمجھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یہ آپ حکم سمجھے کہ کوئی فاسق تمہارے، اے ایمان والے، جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے، کوئی نیوز لائے، تم اس کی جانچ پڑتال کرو. اس کو ابن کثیر فاسق ہے؟ نہیں، آپ فاسق ہیں. ابن کثیر میں فوٹو بھیجوں؟ ابن کثیر نے کہاں لکھا ہے فوٹو؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور آپ فاسق ہیں. اسکین بھیجوں؟ ابن کثیر کا اسکین بھیجوں؟ ابن کثیر کا اسکین بھیجوں میں؟ ہاں، ابن کثیر کا اسکین بھیجوں آپ کو؟ پہلے یہی بات. نہیں، آپ بھیج رہا ہوں نا. آپ فاسق کہہ رہے ابن کثیر کو. ہم نے آپ کو بریلوی ہم تو بھیج رہے نا. ہم تو فوٹو آپ کو ہم نے رحمہ اللہ کا ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بھیج رہے. سن لیں آپ. ہم آپ کو انہی کی کتاب سے دکھا رہے ہیں، آپ لینے کو تیار نہیں ہیں. انہوں نے کیا لکھا؟ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ وہ عبادت کے لائق سمجھتے تھے کفار. کس کو؟ کفار جو ہے کفار مکہ، جن کو اللہ کے سوا کو شرک کرتے تھے، ان کو وہ عبادت کے لائق سمجھتے تھے. کیسے سمجھتے تھے؟ ہاں، کیسے سمجھتے تھے؟ سمجھا کیسے جاتا ہے؟
ہم دیکھتے ہیں کہ کعبہ خانے کے اندر 360 بت رکھے تھے، یہ تو آپ بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتے. ہاں تو جو رکھے تھے وہ تو ان کو وہ لوگ کیا سمجھ کے جو ہے ان سے کیا مانگتے تھے؟ عبادت کیا مانگتے تھے وہ؟ ہاں ان کو ان سے کیا مانگتے تھے وہ لوگ؟ یہ بتائیے آپ ہمیں. آپ یہ بتائیے ابن کثیر میں جو لکھا غلط ہے صحیح ہے؟ عبادت کے لائق سمجھنا جو انہوں نے کہا ہے. کیا انہوں نے جو لکھا ہے کہ کفار مکہ جن کو اللہ کی بارگاہ میں سفارش بناتے تھے وہ ان کو عبادت کے لائق سمجھتے تھے. سفارشی کیسا بناتے تھے؟ یہ آپ نے بہت نہیں میں نے کیا کہا؟ یہ بہت اچھی بات کہی. اچھا بول لیجیے، آپ بول لیجیے، آپ میں ٹھکائی کر دوں گا اس کے بعد. ہاں سفارشی بناتے تھے وہ اپنا. ہاں بولیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے ہی بندے ہیں، ان کو پکار کے دیکھو، اگر کیا انہیں چاہیے کہ تمہاری مدد کریں اگر تم سچے ہو گیا. ہاں تو تمہارے ابن کثیر جس کو تم فاسق بھی بول چکے ہو، ابن کثیر نہیں ریکارڈنگ ہے، میں نے ان کو فاسق نہیں بولا. میں آپ کو فوٹو بھیج رہا میں آپ کو فوٹو بھیج رہا ہوں نا. یہ آپ نے جھوٹ بولا کہ میں نے ان کو فاسق بولا. اسکین بھیج رہا ہوں آپ کو. نہیں یہ آپ نے جھوٹ بولا. آپ کو اسکین بھیج دے رہا ہوں میں، وہ بھیج دو آپ. لیکن آپ نے یہ جھوٹ بولا کہ میں نے ان کو فاسق کہا. آپ ابن کثیر کو نہیں مان رہے ہو نا؟ کیا آپ ابن کثیر کو نہیں مانتے؟ تفسیر ہمارے پاس موجود ہے. میں آپ کو فاسق مانتا ہوں بریلویوں کو. تو آپ کو میں اسکین بھیج رہا ہوں پھر بھی آپ نہیں مان رہے. کس کو؟ آپ کو میں اسکین بھیجنے کو تیار ہوں پھر بھی آپ نہیں مان رہے ہو. تو تمہارے ابن کثیر نے لکھا ہے کہ کفار مکہ کا شرک یہ تھا کہ وہ ان کو عبادت کے لائق سمجھتے تھے، ان کی مورتی بناتے تھے. تو یہ ان کی عبادت تھی. یہ رک جائیے، بول لینے دیجیے میرے بھائی، تم کو بولنے نہیں دے رہے ہو یار. ہاں بولو. ہاں بولو. ان کو عبادت کے لائق سمجھتے تھے، یہ ان کا شرک تھا. بولیے. اور ہم کسی کو، اب رک جائیے، ہم کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے اللہ کے سوا. تو ہم میں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. بولیے آپ بولیے. یعنی کہ آپ مزار پہ جاتے ہیں تو آپ ان سے دعا کرتے ہیں کہ یہ دعا ہماری رب تک پہنچ جائے. دعا نہیں کرتے یہ نہیں، ان سے ہم دعا نہیں کرتے. ہاں ہم اللہ کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بناتے ہیں. اچھا. بولیے. اچھا. وسیلہ بنانا غلط ہے کیا؟ بالکل غلط ہے. اچھا تو قرآن میں جو ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ کا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اس کا مطلب ہے سن لیجیے نا، سنن ابن ماجہ کی جو حدیث میں رسول اللہ نے اپنا وسیلہ کا جو یہ تعلیم فرمایا ہے تو وہ تو کون سا رسول اللہ کا فرمان؟ کون سا؟ وہ صحابی تو کہہ رہے اللہ کے نبی کے پاس دعا کرانے گئے تھے نا. ہاں تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ تم میرا وسیلہ لو. بھی محمدین کا لفظ ہے وہاں پہ. اسألوکا، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بھی محمدین، رسول اللہ کے وسیلے سے. تو وہ تو آپ سے دعا کرانے گئے تھے، کیا آپ دعا کر دیں؟ نہیں کیا نا، انہوں نے تعلیم دیا کہ تم اس نہیں. پہلے آپ حدیث پڑھ لیں پوری، اس میں لکھا ہوا ہے. سناؤ حدیث. ہاں ترمذی شریف میں ہے. ہاں سنا رہا ہوں. ترمذی کی نہیں حدیث سنا رہا ہوں. ترمذی میں حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے نا. اطمینان سنیے آپ. ہاں 3516 نمبر کی کھول لیں آپ ترمذی کے اندر. آپ سنیے اطمینان، آپ کو نہیں معلوم ہے. ہاں سنائیے. ترمذی کی وہ حدیث بتا رہے آپ. 3516 کھول کے دیکھ لو. سن لیجیے، رک جائیے. کہا ہے اطمینان؟ ارے ہڑبڑاتے کیوں آپ لوگ اتنا؟ نہیں بالکل نہیں. سنیے نا، آرام سے سنیے. ہاں سنا. دیکھیے سنیے. یہ حدیث موجود ہے ابن ماجہ کتاب اقام الصلاۃ والسنہ، حدیث نمبر ہے 1385. سنیے آپ. ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے، تو ان کو یہ دعا ارشاد فرمائی. یہ سنیے دعا. پوری حدیث پڑھیے. آپ نے الفاظ بیچ کے کھا گئے آپ. نہیں بالکل نہیں کھایا ہوں. سنیے آپ سنتے نہیں، مسئلہ یہ آپ کا. سنیے غور سے. دعا یہ فرمائی، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فی. ترجمہ سمجھیے. یہ اللہ عز و جل میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں. اب دیکھیے یہاں پہ صاف رسول اللہ کے نام کا وسیلہ لیا جا رہا ہے. آگے کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کیا ہے؟
میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے. اب یہاں تو صاف صاف وسیلے کا تذکرہ، آپ اس کو شرک بتا رہے ہیں. بتاؤ، بولیے. ہیلو جناب، بولیے. بھاگ گیا ہو.